الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکى وذکر اسم ربه فصلى وقال اللہ تعالی ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ نہایت قابل احترام مسجد بقیع کے ذمہ داران، ہمارے کلیگ اور دوست برادرم مولانا اعظم ندوی صاحب اور نہایت محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، رمضان مبارک کا یہ موسم بہار آیا اور دیکھتے دیکھتے یہ اب ہمیں داغ فراق دینے لگا ہے۔ احساس تک نہ ہوا کہ اتنی جلدی یہ ہم سے رخصت ہوگا۔ اب بالکل اخیر کے چند دن ہمارے سامنے رہ گئے ہیں۔ اس دوران آپ نے دروس قرآن میں شرکت کی ہوگی، حدیث کے دروس میں شرکت کی ہوگی اور مختلف مناسبتوں سے اہل علم سے استفادہ کیا ہوگا۔ بلا شبہ یہ نیکیوں کی فصل بہار ہے۔ یہ تمام سرگرمیاں ہمارے درمیان ہونی چاہیے تاکہ یہ احساس مضبوط سے مضبوط تر ہو کہ ہم رمضان مبارک کے مہینے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ فوڈ فیسٹیول نہ بن جائے، شاپنگ اور خرید و فروخت اور بازار کو گرم کرنے کا ذریعہ نہ بنے، بلکہ دل کی گرمی محسوس ہو سکے، قلب و نظر پر اللہ کی چھاپ اور اللہ کا رنگ نمایاں ہونے لگے، تب جا کر رمضان اصل ماہ رمضان بنتا ہے۔ رمضان مبارک میں جو مختلف ٹاپکس، جو ریگولر موضوعات جن پر ہم سنتے ہیں، عام طور پر اخلاقیات کا موضوع اس میں شامل نہیں کیا جاتا۔ مجھے خوشی ہے اور میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کے آرگنائزرز کو اور مولانا اعظم ندوی صاحب کو کہ انہوں نے بڑی مناسبت سے مورل ویلیوز اور اسلام کے حوالے سے یہ موضوع رمضان کے اس مہینے میں منتخب کیا، کیونکہ رمضان مبارک کی کئی عبادتیں ایسی ہیں جن کا تعلق ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اخلاقیات اور ویلیوز سے ہے۔ بہرکیف میں اپنی گفتگو کو 2-3 نکات کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اسلام میں جو ویلیوز ہیں، مورلز ہیں، ایتھکس ہیں، اخلاقیات اور سلوک ہیں، ان کا ہمارے ایمان اور عبادات سے کیا رشتہ ہے۔ عام طور پر یہ تصور پایا جاتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا ایک شعبہ ایمانیات کا ہے، دوسرا شعبہ عبادات کا ہے جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور ذکر و اذکار اور تلاوت یہ سب چیزیں ہیں، اور پھر ایک شعبہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اخلاقیات۔ یہ تینوں الگ الگ سپریٹ ڈپارٹمنٹس آف اسلام ہیں، ایسا سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ قرآن و حدیث کے ریفرنس میں دیکھیں تو یہ انٹر کنیکٹڈ ڈپارٹمنٹس ہیں، ان سب میں باہم بہت مضبوط اور گہرا رشتہ ہے کہ اگر ان میں سے ایک یونٹ بھی نہ رہے، ایک شعبہ یا ڈپارٹمنٹ نہ رہے انسان کے پاس، تو اسلام نامکمل ہوگا، ایمان نامکمل ہوگا، عبادات کا جو امپیکٹ اور اس کا ریفلیکشن ہماری شخصیت، ہمارے رویے، ہمارے بیہیویئر سے ہونا چاہیے، وہ نامکمل رہے گا۔ تو اس نقطۂ نظر کو سمجھیے کہ ایمانیات ہو، ہمارا بلیف سسٹم، ورشپس یعنی عبادتیں، اور ویلیوز اور اخلاقیات، ان کا باہم بہت گہرا رشتہ ہے
ان میں سے ایک اکائی کو بھی اگر آپ ختم کر دیں یا کم کر دیں تو ہمارا اسلام نامکمل رہتا ہے۔ دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے پوری دنیا میں ہیومن ویلیوز کی بات کی جاتی ہے، انسانی اخلاقیات کی بات کی جاتی ہے، اور ہر جگہ کہیں نہ کہیں اخلاقی قدروں کی گفتگو ہے، لیکن اسلام میں اور دیگر جو سویلائزیشنس ہیں، جو ازمس ہیں، ان کے نظام اخلاق میں جو بنیادی فرق ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ دوسرا نقطہ میں آپ کے حوالے آج اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری جو اسلامی اخلاقیات ہیں ان میں نمایاں چیزیں کیا ہیں جن کو آپ اپنی زندگی، اپنی پریکٹس میں ہمیشہ شامل رکھیں، اور اگر اس میں سے ایک پورشن بھی، ایک عمل بھی اگر کم ہوتا ہے تو وہ بہت بڑا ہمارے لیے خسارہ اور نقصان ہوگا۔ یہ 3 بنیادی باتیں ہیں جس کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے اپنی گفتگو رکھیں گے۔ تو دیکھیے جہاں تک ایمان، عبادات اور اخلاقیات ان کے باہم ریلیشن کا تعلق ہے تو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بار بار یہ بات واضح کر دی کہ اگر اخلاقیات نہیں ہیں تو تمہارے ایمان پر اس کا نگیٹو امپیکٹ پڑے گا۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اخلاقیات کا سورس کیا ہے، سرچشمہ کیا ہے۔ ہم نے جو قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تو اللہ نے فرمایا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے ہی ہمارے نفس کو پیدا کیا اور پھر اللہ کی طرف سے نفس کو دونوں راستے دکھا دیے گئے، اچھے اور برے، اخلاقیات کے پابند اور اخلاقیات سے آزاد، ایسا راستہ جس میں انسانیت کی بھلائی ہے، بہتری ہے، انسانی سماج کی تعمیر اور ترقی ہے، اور ایک ایسا راستہ جس میں انسانی سماج کے لیے نفرت اور بد اخلاقی اور انارکی، عداوت اور ایک دوسرے کی ناقدری کا احساس اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اخلاقیات کا جو اصل سرچشمہ ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ نے خود اس کا الہام کیا انسان کے دل پر۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اخلاقیات کیا ہیں، ویلیوز، ایتھکس کس چیز کا نام ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نفس کے اندر انسان کے ایک ایسی کیفیت ڈیولپ ہوتی ہے جو اس کو اچھے عمل کی طرف راغب کرتی ہے اور غلط بیہیویئر سے روکتی ہے۔ یہ اصل میں اخلاق ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا کہ اللہ ہی نے نفس بنایا اور پھر اس نفس کو دونوں راہ دکھلا دی۔ اب جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اس کو ٹرین کیا، اس کی نرچرنگ کی صحیح انداز میں، تو پھر وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اپنے نفس کو موٹا کیا، اس کو بے لگام کر دیا، اخلاقی قدروں سے اس کو ہم آہنگ نہیں کیا، تو پھر وہ تباہی کے راستے پر ہے اور ہلاکت اس کا مقدر ہے۔ تو گویا کہ اخلاقیات کا جو سرچشمہ ہے، ریسورس ہے، وہ بھی اللہ کی ذات ہے۔ اب اس کے بعد اسی سے جڑا ہوا جو نقطہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا وہ یہ ہے کہ ایمانیات اور عبادات میں کیا فرق، کیا تعلق ہے اخلاقیات کا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، اسلام کا سب سے اہم ترین رکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نماز کے جو آؤٹ کمز کی طرف اشارہ کیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز حقیقی وہ ہے جو انسان کو برائی کے کاموں سے اور منکر سے روکے۔ فحشا اور منکر کیا چیز ہے؟ یہ 2 قرآن مجید کی اصطلاح اور ٹرمز ہیں۔ فحشا کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی کام جس میں بے شرمی ہو، بے حیائی ہو، اور جو راستے زنا تک پہنچ جائیں، ناجائز تعلقات تک پہنچا دیں، وہ سب کا سب فحشا ہے۔ اور منکر کہتے ہیں ہر وہ کام جس سے یا تو اللہ ناراض ہوں یا بندوں کے لیے اذیت اور تکلیف کا سبب بنے۔ تو منکر کا دائرہ اتنا وسیع اور کشادہ ہے کہ ابھی آپ نے سڑک پر جو گاڑیاں پارک کی ہیں اپنی، اگر گزرنے والوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے تو وہ بھی منکر میں شامل ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز
ایک طرف اللہ کی بندگی کے لیے قائم کرنا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا اپنی بندگی کے لیے، اللہ کی سلیوری کے لیے۔ لیکن اس کے ساتھ جو دوسرا اس کا آؤٹ کم قرآن نے بتایا کہ نماز انسان کو برائی سے، برائی پر لے جانے والے راستوں سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر اس عمل سے روکتی ہے جو عمل انسان کو تکلیف پہنچائے، اس کائنات کے نظام کو ڈسٹرب کرے۔ مثال کے طور پر وضو کرنا عبادت ہے، اللہ اس پر ثواب دیتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی نہر پر بھی وضو کر رہا ہو تو اتنا ہی پانی استعمال کرے جتنے کی اس کو ضرورت ہے، کیونکہ جو نیچرل سورسز ہیں ہمارے، جس سے اس کائنات کا نظام وابستہ ہے، انسانی زندگی وابستہ ہے، اگر ہم اسے ڈسٹرب کریں گے، ڈیمیج کریں گے تو انوائرمنٹل ڈس آرڈر ہوگا اور اس سے پوری کائنات کا نظام تہس نہس ہو کر رہ جائے گا۔ تو اس طریقے سے دیکھیے پہلو بپہلو، قدم بقدم اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان اخلاقیات کا پابند بنایا ہے، نماز میں بھی اور وضو میں بھی، طہارت میں بھی، استنجا میں بھی، کہ جس کے ذریعے سے اس اخلاقیات کا نظام قائم رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یبولن احدکم فی الماء الراکد، جو پانی ٹھہرا ہوا ہو، تالاب کا پانی ہو یا کوئی چھوٹا سا حوض ہو، اس میں کوئی پیشاب نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آلودگی کا اور انوائرمنٹل ڈس آرڈر کا سبب بنے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت اور پودے کے سائے میں پیشاب اور غلاظت کرنے سے منع کیا، اس لیے کہ یہ انسانی سماج کے لیے، انسانوں کے لیے، چرند و پرند کے لیے نقصان دہ اور تکلیف دہ۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ وضو میں، طہارت میں، نماز میں ان تمام باریکیوں کا اللہ نے خیال رکھوایا ہم سے، جو اللہ اس کائنات کے نظام کو، اخلاقی نظام کو، موریلٹی کو اسٹیبلش کر سکے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسلام کی ایک اہم عبادت ہے، اب اللہ کے رسول قرآن مجید پڑھنا کتنی اہم تلاوت، کتنی اہم عبادت ہے، اللہ کو کتنا پسند ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پسند ہے۔ رمضان مبارک کا موقع تھا، صحابہ اعتکاف میں بیٹھے تھے، ایک صاحب قرآن مجید کی زور سے تلاوت کر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور ان کو بلا کر کہا کہ تم جس خدا سے مناجات کر رہے ہو وہ بہرا نہیں ہے کہ تم چیخ چیخ کر، چلا چلا کر تلاوت کرو اور تمہارے پاس سونے والے، آرام کرنے والوں کو اذیت ہو۔ آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں دینی سرگرمیوں کے نام پر اور رمضان المبارک کی ایکٹیویٹیز کے نام پر کتنا لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے۔ میں جس محلے سے ابھی آ رہا ہوں آپ کے پاس، وہاں صورتحال یہ ہے کہ رات میں 1:30-2 بجے سے لاؤڈ اسپیکر پر اجتماعی ذکر کیا جاتا ہے، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، تقریریں کی جاتی ہیں، کوئی بیمار سو نہیں سکتا، کوئی مریض آرام نہیں کر سکتا، کوئی بوڑھا راحت کی سانس نہیں لے سکتا، اور اتنے اونچے اونچے مائک لگا رکھے ہیں، پورے سماج کو ڈسٹرب کر رکھا ہے۔ تو ہم عبادت کر رہے ہیں اور عبادت کے ذریعے سے اگر لوگوں کو تکلیف پہنچانے لگیں، ہمارے اس عمل کے ذریعے سے لوگ ڈسٹرب ہونے لگیں، تو یاد رکھیے گا کہ یہ عبادت نہیں، زحمت ہوگی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ایسی عبادتیں مطلوب نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے زکوٰۃ۔ آپ نے زکوٰۃ ادا کی ہوگی اس ماہ مبارک میں۔ قرآن مجید نے کیا کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، وہ لوگوں جو ایمان لائے اپنی چیریٹی، اپنے ڈونیشن، اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، من یعنی احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر۔ ایک شخص زکوٰۃ میں 2 لاکھ نہیں 10 لاکھ روپے ادا کر رہا ہے، لیکن اگر اس نے ریسیور کو، زکوٰۃ لینے والے کو اذیت پہنچائی، ٹیز کیا، تانا دیا، اس کو کوئی غلط جملے سے مخاطب کیا، حقارت آمیز انداز میں اس کے ساتھ پیش آیا، تو اللہ فرماتے ہیں تمہارے یہ پیسے اللہ اپنے پاس رکھو، ہمارے پاس اس کی کوئی ویلیو اور قیمت نہیں ہوگی۔ وہ 10 لاکھ کی ویلیو اللہ کے نزدیک نام اعمال جب تولے جائیں گے تو 0 ہو جائے گی۔ اس لیے اب دیکھیں کہ ایک طرف زکوٰۃ جیسا عمل ہے اور ایک انسان اپنے خون پسینے کی کمائی نکال کر اور اس میں سے 2.5% نکال کر پیش کر رہا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ دیتے ہوئے اگر تم نے لوگوں کو
کہ جذبات کا لحاظ نہیں رکھا، اخلاقیات کا لحاظ نہیں رکھا، لوگوں کو تکلیف پہنچائی، تو ہمیں تمہاری ان عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارے منہ پر پھینک دی جائے گی تمہاری یہ زکوٰۃ۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ عبادات کا اخلاقیات سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ آپ نے روزے رکھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ جس نے روزہ رکھنے کے باوجود قول زور یعنی جھوٹ بات کہنا، تکلیف دہ بات کہنا نہ چھوڑے اور اپنے عمل سے لوگوں کو تکلیف دینا نہ چھوڑے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پھر اللہ کو اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ تم پورے دن بھوکے اور پیاسے رہے۔ دیکھیے ایک انسان روزہ رکھتا ہے، بھوکا ہو، پیاسا ہو، اللہ کے لیے اس نے یہ ساری مشقتیں برداشت کی، لیکن اگر اپنی زبان سے، اپنے بیہیویئر سے، اپنے اخلاق سے کسی کو تکلیف پہنچائی، کسی کا دل دکھایا، کسی کی غیبت کی، کسی پر تہمت لگائی، کسی کے بارے میں جھوٹ باتیں کہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری یہ دن بھر کی نیکی اللہ تعالیٰ اسے صفر کر دیں گے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے بارے میں کہا کہ اذا کان صوم احدکم، جب تم میں سے کوئی شخص روزہ رکھے تو پھر وہ کسی سے جھگڑا نہ کرے، کسی کو گالی نہ دے، اور اگر کوئی تم سے جھگڑے تو اس کو ریاکشن میں، رسپونڈ میں گالی نہ دو، بلکہ کہو کہ انی صائم، میں تو روزہ ہوں، میں اپنی زبان، اپنے بیہیویئر سے تمہاری اس بدتمیزی کا، بد اخلاقی کا جواب نہیں دے سکتا ہوں۔ کتنا گہرا رشتہ ہے عبادت اور روزے جیسی عبادت کا اخلاقیات سے۔ حج اسلام کا اہم ترین رکن ہے، قرآن مجید نے یہ بات کہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ، جس نے حج کیا اور اس پورے حج کے ڈیوریشن میں اس نے کوئی گناہ کا کام جو اللہ نے حرام کر رکھے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچاتا رکھا اور لوگوں کو اپنے بیہیویئر سے تکلیف نہیں پہنچائی، تو وہ اپنے گھر یوں لوٹتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو، یعنی گناہوں سے پاک، ہر طرح کی آلائشوں سے اسے پاک کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی حج میں بھی اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کنڈیشن لگا دی کہ اپنے حج کے اس پورے ڈیوریشن میں، اس پوری ایکٹیویٹی میں کہیں کوئی ایسا عمل نہ کرنا جو اللہ کی ناراضگی یا انسانوں کی تکلیف اور اذیت کا سبب بنے، کہ اگر ایسا کرو گے تو تمہارے حج کا ثواب اور اس کا ایوارڈ اور ریوارڈ تمہیں لوٹا دیا جائے گا، تمہیں نہیں دیا جائے گا، اس سے محروم کر دیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ جتنی عبادتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان سب کا کتنا گہرا رشتہ ہے ہماری موریلٹی سے، بیہیویئر سے، اخلاقیات سے۔ ایک خاتون کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ نے کہا ان فلانۃ تصوم النہار وتحیی اللیل ولكن وتصدق ولكنها تؤذی جارها، کہ ایک خاتون ہے اور وہ دن بھر روزہ رکھتی ہیں، اور روزہ رکھنے سے مراد یہاں نفل روزے رکھنے ہیں، فرض رکھ کر کوئی احسان نہیں کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ رات بھر تہجد پڑھتی ہیں، رات کو شب بیداری کرتی ہیں، اور پھر اللہ کے راستے میں بے پناہ خرچ کرتی ہیں، لیکن ایک ان کے اندر پرابلم ہے، وہ یہ ہے کہ انہا تؤذی جارہا، کہ وہ اپنے ہمسائے کو، اپنی نیبر خواتین کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا خیر فیہا، اس خاتون میں کوئی بھلائی کی بات نہیں ہے، کوئی خوبی کی بات نہیں ہے، وہی فی النار، اور یہ جہنم میں جائے گی۔ اور صحابہ نے پھر ایک دوسرا کیس پیش کیا، بتایا کہ ان فلانۃ، کہ ایک اور خاتون ہے، وہ صرف فرض نمازیں پڑھتی ہے اور کبھی کبھار نفل تہجد کا اہتمام کر لیتی ہے، ہلکا پھلکا اللہ کے راستے میں خرچ کرتی ہے، لیکن نہ وہ اس کی طرح دن بھر روزے رکھتی ہے، نہ تہجد پڑھتی ہے، نہ صدقہ و خیرات کے دریا بہا رکھے ہیں۔ ہاں یہ بات ہے انہا لا تؤذی جارہا، کہ یہ اپنے ہمسائے کو، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہی فی الجنہ، اس کا مقدر جنت ہے۔
اندازہ لگائیں کہ ایک خاتون عبادت کر رہی ہے، شب بیداری کر رہی ہے، اللہ کے راستے میں بے پناہ خرچ کر رہی ہے، بھوکے پیاسے رہتی ہے، لیکن صرف پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا خیر فیہا، اس میں کوئی بھلائی کی بات ہی نہیں ہے۔ تمہاری یہ نفل عبادتیں، یہ صدقات، یہ چیریٹیز اور تہجد، یہ سب کا سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا اگر تمہارے اخلاق درست نہیں ہیں اور تمہارے اخلاق سے لوگ مطمئن نہیں ہیں۔ اور ایک خاتون جو صرف فرض ادا کرتی ہے اور جو کوئی خاص تہجد کا اہتمام نہیں کرتی، نہ صدقہ و خیرات میں اس کا ہاتھ بہت کھلا ہوا ہے، تھوڑا بہت توفیق کے مطابق خرچ کر دیتی ہے، لیکن اس نے اپنے بیہیویئر اور اخلاق کو اتنا اچھا رکھا ہے کہ وہ لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت میں ہوگی۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اسلام کا جو تصور اخلاقیات ہے، جو فلسفہ اخلاقیات ہے، وہ کتنا بنیادی ہے کہ ہماری تمام تر عبادتوں میں جو اصل اس کا ریفلیکشن ہمیں نظر آنا چاہیے وہ انسان کے اخلاق کے طور پر، انسان کے بیہیویئر اور رویے کے حساب سے اس کو موازنہ کیا جائے گا کہ یہ تمہاری نیکیاں اور یہ ایڈیشنل تمہارے بھلائی کے کام یہ ایکسیپٹیبل ہیں یا نہیں ہیں، اس کے لیے اخلاق کو معیار بنایا جائے گا، تبھی جا کر وہ عبادتیں قبول ہوں گی۔ اسی طرح آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا۔ اب میں نے آپ کو عبادات کے حوالے سے بتایا کہ ورشپ کا تعلق اخلاقیات سے کیا ہے، اب آئیے ایمان کا دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل ایمان میں سب سے زیادہ ایمان ان کا مکمل ہے جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے بہتر۔ تو گویا ایمان کی تکمیل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیات کی بلندی کو شرط بنایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزبان خود یہ بات کہی کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، ہمیں اصل جس مقصد کے لیے، جس مشن کے لیے بھیجا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اخلاقی قدروں کو ان کی بلندی تک پہنچائیں، اخلاقیات کا ایک بینچ مارک فکس کر دیا جائے اور بتا دیا جائے پورے انسانی سماج کو کہ اخلاقیات کہتے کس کو ہیں، ہیومن ریلیشن میں کیا بنیاد ہوگی، کس طرح لوگ ایک دوسرے سے بیہیو کریں گے، انٹریکشن کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم۔ وہ مومن جو سماج میں رہتا ہو، اس کے لوگوں سے تعلقات ہوں، اپنے پڑوسیوں سے اس کے ریلیشنز ہوں، انٹریکشن ہو، ایکسچینج ہو، اور اس انٹریکشن کی بنیاد پر ظاہر ہے ایسی باتیں پیش آئیں گی جو آپ کے مزاج پر گرا گزرے گی، جو آپ کو ناپسند ہوگی، ایسی صورتحال میں اگر آپ صبر سے کام لیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو وہ مومن پسند ہے جو لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرے، لوگوں کے ساتھ کنیکشن میں رہے، ریلیشن میں رہے، اور ان سے پیش آنے والی ناگوار باتوں پر صبر کر لے۔ لیکن آپ نے ایک فلپ سائڈ بھی بتایا کہ ایک مومن وہ ہے جو بالکل آئسولیٹڈ رہ کر رہتا ہے سوسائٹی میں، نہ اس کا پڑوسیوں سے تعلقات، نہ مسجد میں نمازیوں سے اس کا کوئی انٹریکشن، وہ بالکل اپنے آپ کو آئسولیٹ کر کے رہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے مومن سے بہتر وہ مومن ہے جو لوگوں سے رابطے اور تعلق میں رہے اور ناگوار باتوں پر صبر سے کام لے۔ یہ اخلاقیات کا پیمانہ اور اس کا معیار اور بینچ مارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فکس کر دیا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو تم میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ بھلی بات اپنی زبان سے نکالے یا خاموشی بنائے رہے۔ یہاں دیکھیے آپ نے بھلی بات کہنا، بھلی بات میں اللہ کا ذکر شامل ہے، بھلی بات میں لوگوں کی گڈ ایڈوائس شامل ہے، بھلی بات میں ورڈس آف اپریسیشن شامل ہے، بھلی بات میں کسی کی رہنمائی شامل ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو تم اچھی بات کرو، نگیٹیوٹی سے، نگیٹیو ڈسکشن اور ڈسکورس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اگر یہ تم کرو گے تو یہ ایمان کے لیے پیمانہ بن جائے گا۔
اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے۔ ایک موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی اور فرمایا کہ خدا کی قسم وہ ایمان نہیں رکھتا، خدا کی قسم وہ ایمان نہیں رکھتا، خدا کی قسم وہ ایمان نہیں رکھتا۔ صحابہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، آخر کیا ماجرا ہے، کس مجرم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ مومن نہیں ہے۔ اتنی بڑی فضیلت، لیکن جو بات میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے ایمان سے اس کا کتنا گہرا رشتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے یہ بات کہی کہ اگر ہمارے شر سے، ہماری ایکٹیویٹیز سے ہمارے ہمسائے اور نیبرز پریشان ہیں تو ہمارا ایمان نہیں ہے، یہ ایمان ہمارے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا، بلکہ اللہ کے پاس جواب دہ ہوں گے، اکاؤنٹیبل ہوں گے، اس کا حساب و کتاب دینا پڑے گا، تب جا کر ہم اپنی اگلی منزلوں کو پورا کریں گے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں، اگر اس طرح کی حدیثیں میں جمع کروں اور پڑھتا جاؤں آپ کے سامنے تو 50 نہیں 100 حدیثیں ہوں گی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیات کو ایمان اور عبادات دونوں کے لیے ایک بینچ مارک اور پیمانہ بنا کر پیش کیا اور کہا کہ تم 1000 نفل عبادتیں کر لو، اگر تمہارے پاس اخلاقیات نہیں ہیں تو تمہاری یہ عبادتیں قبول نہیں۔ تم سماج میں اگر لوگوں کو تکلیف اور اذیت دیتے ہو تو تمہارا ایمان کا اعتبار نہیں ہوگا، تمہارا ایمان نجات دہندہ تمہارے لیے نہیں بن سکتا۔ تو اس نقطہ نظر کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اچھا، ایک عجیب بات ہے کہ دیکھیے جتنا لٹریچر مسلمانوں نے ایتھکس، ویلیوز، مینرز اور اخلاقیات پر تیار کیا ہے دنیا کی کسی قوم نے نہیں کیا، اور یہ بالکل 2 صدی ہجری سے یہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ یہ اپنے وقت کے مجتہدین تھے۔ انہوں نے جہاں عبادات کے مسائل کو اجتہاد کے ذریعے سے حل کیا، وہیں انہوں نے اخلاقیات کے چیپٹر پر بھی توجہ دی۔ مسلمانوں کے آپس میں کیا بیہیویئر ہوگا، کس طرح کا انٹریکشن ہوگا، کیسا ریلیشن ہوگا، ان تمام چیزوں کو کھول کر رکھ دیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسلامی تاریخ میں ایک لٹریچر ہے جس کو کتاب الزہد کہتے ہیں یا کتب الزہد کہا جاتا ہے، یا الادب المفرد یا آداب کے نام پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ 2ری 3ری صدی ہجری سے لے کر آج تک یعنی کہ تقریباً 40-50 کتابیں جو بڑے بڑے ائمہ کی آن ریکارڈ موجود ہیں، اور اس صدی میں جو کام ہوا وہ اس کے سوا ہے۔ میں علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دینا چاہوں گا۔ آپ حضرات سیرت النبی میں اسلام کا جو اخلاقی نظام ہے اسے ضرور پڑھیے، یہ سیرت کا سب سے بڑا انسائکلوپیڈیا ہے اردو کا، اور مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے تجزیے کے مطابق سیرت نبوی میں پورے عربی لٹریچر میں بھی اس معیار کی کتاب نہیں لکھی گئی۔ اس کتاب کو ضرور پڑھیے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے ایک حدیث کی بہت بڑی انسائکلوپیڈیا ہے جس کا نام ہے کنز العمال، اور خوش قسمتی اور خوش بختی کہیے ہندوستان کی کہ ہندوستان ہی کے ایک مصنف نے یہ انسائکلوپیڈیا لکھی۔ تو اس کتاب میں انہوں نے علامہ سید سلیمان ندوی نے ریسرچ شروع کی کہ اخلاقیات سے متعلق کتنی حدیثیں ہیں، انہیں تلاش کیا جائے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ صرف اخلاقیات سے متعلق روایتوں کی تعداد 4000 کے قریب ہے۔ اور اگر قرآن مجید کی آیتوں کو دیکھیں تو 1000 سے زیادہ قرآن کی آیتیں ہیں جو ڈائریکٹلی اخلاقیات، ویلیوز، بیہیویئر، مینرز اور ہیومن ایٹیٹیوڈ سے ریلیٹڈ ہے۔ تو ان دونوں نکات کو سامنے رکھ کر اس بات کا اندازہ لگائیے کہ اسلام میں اخلاقیات کی، ویلیوز کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ لیکن میں اس پہلو پر بھی روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ جتنا اخلاقیات پر قرآن و حدیث میں زور دیا گیا ہے اور جتنا بڑا لٹریچر ہمارے پاس تیار ہوا ہے، اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہمارا جو عمل ہے، جو ہماری جو گراؤنڈ ریالٹی ہے، جو فیکٹ ہے، وہ بالکل اس کے خلاف نظر آتا ہے۔ ہمیں اللہ نے تھوڑا سا پیسہ دے دیا، ہمارے اندر ایٹیٹیوڈ آ گیا، ہم لوگوں سے صحیح منہ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں، مسجد کے خدام ہیں ان کے ساتھ بے احترامی سے پیش آنا ہم اپنا منصبی حق سمجھنے لگتے ہیں۔ اسی طریقے سے
راستے گزرتے ہوئے ہلکی سی کوئی ناچاقی ہو جائے، گالی گلوچ اور قتل و قتال تک نوبت آ جاتی ہے۔ مطلب اتنا زیادہ اخلاقی بحران سے یہ امت اس کا شکار ہے کہ اسلامی تاریخ میں شاید یہ صورتحال کبھی نہ ہو۔ آج جو دوسری قومیں جنہیں ہم شیڈول کاسٹ کہتے ہیں، جن کو ہندو سماج میں دلت کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنے اندر ایک ٹرانسفارمیشن لایا، وہ اپنے اندر تبدیلی لائے۔ ان کے اخلاقیات اور اخلاقی قدریں بہت قابل داد اور قابل دید ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مسلم سماج میں نہیں ہے، لیکن ہماری جو نئی جنریشن ہے، ایسا لگتا ہے کہ نہ ماں کی گود میں انہیں اخلاقیات کی تربیت دی گئی، اور پھر جن اداروں کے اور انسٹیٹیوشن کے حوالے ہم نے کر دیا وہ بد اخلاقی کے اڈے ہیں۔ وہاں سے انہیں اخلاقیات، ویلیوز، ایتھکس یہ سب کچھ نہیں سکھایا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے مسجد میں، اپنے گھر سے اخلاقیات کی تربیت کا آغاز کرنا چاہیے۔ انسان کی اصل پرسنالٹی اور اس کی اصل شخصیت کا جو جوہر ہے وہ اس کے اخلاقیات ہیں۔ اخلاقیات نہ ہوں تو پھر ہم صرف ایک کھاتے پیتے حیوان ہیں، اس سے زیادہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دیکھیے، میں نے کہا تھا آغاز میں کہ اسلام اور مغرب کے نظریہ اخلاق میں کیا فرق ہے۔ اسلام نے اخلاقیات کو ایمان سے جوڑا، عبادات سے ایسوسیٹ کر دیا، اور ان تینوں چیزوں کو سپریٹ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ جبھی یہ مکمل ہوں گی جب یہ تینوں کے تینوں ہمارے اندر ہوں۔ لیکن مغرب کا جو فلسفہ اخلاق ہے، جس کی بڑی تعریف کی جاتی ہے اور وہ اپنی سویلائزیشن کا بہت بڑا قابل فخر سرمایہ سمجھتے ہیں، وہاں صورتحال یہ ہے کہ اخلاقیات کی اپنی ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ انہوں نے کچھ پرنسپلز فکس کیے ہوئے ہیں، اور قانون کی نگاہ کو سامنے رکھ کر، لیجسلیشن کی ویلیوز کو سامنے رکھ کر وہ اپنی اخلاقیات کا معیار فکس کرتے ہیں۔ ویسٹ میں ایک کتاب لکھی گئی اور اس میں ایک اسٹوری نریٹ کی گئی کہ ایک انسان وہ اپنے گھر میں کسی اینیمل کے ساتھ اپنی سیکشول ڈیزائر پورا کرنا چاہتا ہے، تو اسے یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس پر مہینوں نہیں کئی سال تک ڈسکشن چلتا رہا کہ یہ درست ہے یا ناجائز ہے یا جائز ہے۔ بھلا بتائیے کہ اتنا بد اخلاقی کا عمل جس پر سوچنے کی کیا ضرورت ہے، انسان کی فطرت خود یہ کہتی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہاں قانون بنانے کے لیے باضابطہ کمیٹیز بنائی گئیں، اور ان کے ہاں یہ ڈسکورس ایک زمانے تک چلتا رہا کہ یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ آج بھی یورپ میں دونوں اوپینین رکھنے والے لوگ ہیں کہ انسان کو فریڈم اور لبرٹی ہے، وہ جس طرح چاہے اپنی سیکشول ڈیزائر کو پورا کرے۔ لیکن اسلام کا فلسفہ اخلاقیات وہ قانون سے نہیں، وہ انٹرنلی آپ کے اندر ٹرانسفارمیشن لاتا ہے، ایک انٹرنل پاور آپ کے اندر ڈیولپ کرتا ہے جو اچھے اور برے، بھلے اور برائی کے درمیان فرق سکھاتا ہے، اور وہ کسی کے خوف سے نہیں بلکہ اندرونی ایک طاقت انسان کو اخلاق کی طرف آمادہ کرتی ہے۔ کوئی دیکھنے والی نگاہ نہ ہو تب بھی وہ ان اخلاق کا پابند ہوتا ہے، لیکن وہ پبلک ڈومین میں ہو یا اپنی پرائیویسی میں ہو، اس کا انٹرنل فورس اس کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا اور یہ نہیں کرنا۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ تو اس سے سمجھ لیجئے کہ اسلام کا فلسفہ اخلاق، اس کی جڑیں ایمانیات میں ہمارے پیوست ہیں، ہماری عبادات میں پیوست ہیں، اور اس کا تعلق ہمارے انٹرنل سسٹم سے، انٹرنل فورس سے ہے جو ہمیں اخلاقیات کی طرف لے جاتی ہیں۔ ہم صرف دیکھنے والی نگاہوں اور کیمروں کی بنیاد پر کسی اخلاقیات کے پابند نہیں ہیں۔ اس بنیادی فرق کو محسوس کیجئے۔ علامہ سید سلمان ندوی نے بہت تفصیل سے اس موضوع پر لکھا ہے، اگر موقع ملے تو ضرور پڑھیے گا۔ تو یہ ایک بنیادی بات ہے جسے سمجھنا چاہیے۔ اب آخری بات یہ ہے کہ اخلاقیات کے جو عام اسلامی اخلاقیات ہیں ان میں کیا چیزیں اہم ہیں۔ سب سے پہلی چیز اہم ہے بر الوالدین۔ ہم اپنے اخلاقیات اور اپنے بیہیویئر کا کوئی پیمانہ فکس کرنا چاہتے ہیں تو اس میں والدین اور اپنی فیملی، اس کو بنیاد بنائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات کہی
کہ تم میں سب سے اچھے اخلاق والا وہ ہے جو اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا رہتا ہو۔ آپ اپنے باس کے ساتھ، اپنے کلیگز کے ساتھ، اپنے بزنس پارٹنرز کے ساتھ بہت اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ یہ پیمانہ اور معیار نہیں ہے۔ معیار یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کیسے پیش آتی ہے، آپ کے گھر کے جو افراد ہیں ان کے ساتھ آپ کس طرح بیہیو کرتے ہیں۔ وہ اصل میں پیرامیٹر ہے اس بات کو طے کرنے کے لیے کہ آپ بااخلاق ہیں یا نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ بہتر اخلاق سے پیش آنا۔ یہ ہمارے سماج میں اللہ کا شکر ہے اس گئے گزرے وقت میں بھی مسلم سماج اور خاندانی نظام ہمارا آج بھی مستحکم ہے۔ دوسرے جو نظام زندگی ہے، دوسرے جو ازمس ہیں، سویلائزیشن ہے، آپ میں سے اکثر کو تجربہ ہوگا یورپ کا، امریکہ کا اور ویسٹرن سویلائزیشن کا، کہ وہاں کس طریقے سے خاندانی نظام کو اجاڑ دیا گیا اور اس کی بقیہ ادھیڑ دی گئی۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ شادی کا تناسب 50% سے نیچے گزر گیا، اور جو شادی کرتے ان میں طلاق کا تناسب 50% سے زیادہ ہے۔ وہاں بے نام والدین کی اولادوں کی کثرت ہے، وہاں اولڈ ایج ہوم میں والدین کو رکھا جاتا ہے، بالکل ٹین ایجرز ڈرگس ایڈکشن کے شکار ہیں، اور کرائم کی طرف ان کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ یہ سب کا سب اس لیے ہوا کہ وہاں جو خاندانی نظام تھا، جو فیملی یونٹ تھا، اس کو انہوں نے سب سے پہلے ڈی سینٹرلائز کیا، ڈسٹرائے کیا، اور اس کی وجہ سے پورا سماج اخلاقی انارکی کا شکار ہو گیا، اور اب نہ باپ اولاد کا قدردان ہے، نہ اولاد اپنے ماں باپ کی قدردان ہے۔ یہ خود غرضی اور انارکی جو پیدا ہوئی، اس کی بنیادی وجہ یہ بنی کہ انہوں نے خاندانی نظام کو ختم کر دیا۔ میں ابھی 2 ماہ پہلے قطر گیا تھا، وہاں ایک جارڈن یا الجزائر کی ایک لیڈی اسکالر تھی جنہوں نے پی ایچ ڈی کی تھیسس لکھی ہے اپنی، اور اس کا ٹاپک ہے المواثیق الدولیہ ودورها فی ہدم الاسرہ۔ جو بین الاقوامی قوانین بنائے گئے ہیں اور معاہدے بنائے گئے ہیں، ان کا خاندانی نظام کو تباہ کرنے میں کیا کردار ہے، اس موضوع پر انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے۔ بہت قابل داد کتاب ہے، اس کا ایک نسخہ میں لے کر آیا ہوں، میں نے مطالعہ کیا۔ اس کتاب نے یہ راز کھول کر رکھا ہے کہ یہ جو ہمارے خاندانی نظام کو تباہ و برباد کرنے کے لیے یورپ سے نئے ہتھ کنڈے بنائے گئے اور نیو ورلڈ آرڈرز بنائے گئے، یونائٹڈ نیشن کے ذریعے سے نئے قوانین نافذ کیے گئے، مثال کے طور پر شادی کی ایج کو بڑھا دیا گیا اور ریلیشن شپ کی ایج کو کم کر دیا گیا، اسی طریقے سے لبرٹی اور فریڈم اور ویمن امپاورمنٹ جیسی دھوکہ دینے والی ٹرمز ایجاد کی۔ اس کا اتنا گہرا اثر پڑا انسانی سماج پر کہ پورا یورپ آج ننگا اور برہنہ ہے، اور وہ کسی ایک مرد دانہ کی تلاش میں ہے جو اس کو اس طوفان سے نجات دلا سکے۔ ہم اپنے خاندانی نظام کو پختہ کریں اور اس کی بنیادوں کو پختہ رکھیں۔ یہ جب ہی ہوگا جب والدین کے ساتھ ہمارے تعلقات اور خاندانی فیملی ممبرز کے ساتھ ہمارے ریلیشن اچھے ہوں گے، تبھی جا کر یہ نظام پختہ ہوگا۔ اور اگر ہم نے ان رشتوں کو کم جانا اور ان کی ویلیوز کو کم سمجھا، تو پھر یاد رکھیے گا کہ ہمیں بھی اسی حشر کے لیے تیار ہونا ہوگا جو آج مغرب جس سے دوچار ہے۔ تو اس میں بنیادی چیز۔ پھر اس کے بعد اخلاقیات میں دوسرا جو معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور جسے بتکرار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریپیٹڈلی مینشن کیا، وہ ہے نیبرز کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں۔ عبداللہ ابن مبارک نے کہا ہے کہ نیبرز کے ساتھ اچھے تعلقات کے 3 معیار ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے کسی بھی عمل سے ان کو تکلیف اور اذیت نہ پہنچے۔ نمبر 2، ہمارے ذریعے سے ان کی زندگی میں کوئی منافع، کوئی گڈ ویلیو شامل ہو، انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو، کوئی ہیلپ چاہیے، ہم ان کا تعاون کریں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب ہم ان سے ملیں تو خوش اخلاقی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اچھے رویے کے ساتھ ملیں۔ ایسا نہ ہو وہ بات کر رہے ہیں اور ہم اپنا چیٹ کر رہے ہیں، ہم اپنے واٹس ایپ پہ لگے ہیں، اپنی کال پر لگے ہیں۔
یہ تمام چیزیں بد اخلاقی کے مظہر ہیں۔ تو یہ دوسرا سب سے بنیادی معیار اخلاقیات کا وہ یہ ہے کہ ہمارے سماج کے افراد اور اس میں جو نیبرز ہیں، جو پڑوسی ہیں، ہمسائے ہیں، ان کے ساتھ ہم کیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے اتنی مرتبہ آ کر پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں رہنمائی کی، یاد دلایا کہ مجھے لگنے لگا تھا کہ اب اگلا انسٹرکشن یہ آئے گا کہ اپنی وراثت میں ان کو حصہ دے دو۔ اتنی زیادہ اسلام نے ری انفورس کی اس ویلیو کو اور پڑوسیوں کے اخلاقیات کو۔ اس لیے ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ اور رویہ رکھیں۔ تیسری چیز یہ ہے عدل۔ اسلامی اخلاقیات میں جو سب سے جو پلرز ہیں اس میں عدل، جسٹس کا قائم کرنا۔ کوئی بھی ریلیشن ہو، چاہے آپ کے پروفیشنل ریلیشنز ہوں یا پرسنل ریلیشن ہو، ان میں جب تک جسٹس کو بنیاد نہیں بنائیں گے اس وقت تک اخلاقیات کا کہیں گزر نہیں ہوگا۔ انصاف سے کام لیجئے، چاہے اپنے آپ ورک اسٹیشن پر ہوں، ورک پلیس پر ہوں یا اپنے گھر میں ہوں، محلے میں ہوں۔ یہ بنیاد ہے جس کے ذریعے سے اخلاقیات کو اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے۔ اگر انجسٹس ہوگا تو کبھی بھی اخلاقیات قائم نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح عدل کے ساتھ ساتھ اسلام نے ایک چیز ایڈ کی، وہ ہے احسان۔ احسان کا مطلب اردو میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی کی جھولی میں آپ نے 10 روپے ڈال دیے تو آپ نے احسان کیا۔ عربی زبان کا احسان اس سے مختلف ہے۔ وہ احسان یہ ہے کہ آپ کسی کو اس کے حق سے زیادہ دیں، کسی اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں، کم لے لیں، اور دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دیا جائے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ احسان ایک ایسی ویلیو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات سے لے کر قربانی تک ہر جگہ احسان کو لازم قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ عبادت میں احسان یہ ہے کہ تمہارا کنسنٹریشن لیول اتنا ہائی ہو کہ گویا تم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اپنا فوکس اور کنسنٹریشن اتنا ہائی نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس لیول پہ تو رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ نماز میں، عبادات میں یہ احسان ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، جب جانور کے گلے پر چھری رکھو تو احسان سے کام لو۔ احسان کیا ہے؟ اسی لیے مسلمان پہلے جانور کو پانی پلاتا ہے، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کیا جاتا، کیوں؟ یہ احسان کے تقاضے کے خلاف ہے۔ تو یہ احسان ہے۔ تو بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ فرض الاحسان فی کل شیء، اللہ نے ہر ایکشن میں احسان کو لازم قرار دیا۔ تو احسان یہ ہے کہ ہم لوگوں کا جو حق ہے اس سے زیادہ انہیں دینے کے لیے تیار ہوں اور اپنے حق سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ چند ویلیوز ہیں اخلاقیات کی۔ ظاہر ہے ان تمام ویلیوز کو کور نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو اس کی بیس ہے، اس کی بنیاد ہے، وہ ہم نے کوشش کی آپ کے سامنے رکھنے کی۔ بہت بنیادی ٹاپک ہے یہ کہ مسلمان اپنے اخلاقیات پر نظر ثانی کریں اور ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنے ویلیوز، اپنے سوشل ایتھکس کو ٹرانسفارم کریں اور بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ یہ اخلاقیات صرف آپ کی پرسنالٹی کا پرتو نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کی نمائندگی ہے۔ آپ کسی غیر مسلم کو 1000 صفحے کی اخلاقیات کی کتاب پڑھا دیں، اس سے وہ امپیکٹ نہیں پڑے گا جو آپ کے ایک چھوٹے سے اخلاق سے امپیکٹ پڑ سکتا ہے۔ مجھے یاد ہے ابھی گزشتہ سمر میں ایک راستے سے گزر رہا تھا، ڈھلان تھی، چڑھاؤ تھا، تو میں اپنی گاڑی سے جا رہا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ ایک بیچارہ کوئی غیر مسلم ہے، ٹھیلا لے کر جا رہا ہے، اور اس بوڑھا انسان ہے اور وہ اپنے ٹھیلے کو دھکا نہیں دے پا رہا، تھک ہار گیا، وہ پسینے سے شرابور ہے۔ ہم نے اپنی گاڑی سائڈ کی اور اس کے بعد میں نے اس سے کہا کہ چلے میں آپ کا تعاون کرتا ہوں، اور ہم نے اس کو اونچائی تک پہنچایا۔ کچھ نہیں، 2-4 منٹ لگے ہوں گے مشکل سے۔ یقین مانیے وہ میرے پیر پر گرنے لگا سجدہ کرنے کے لیے۔ اتنی چھوٹی سی ویلیوز سے ہم لوگوں کا دل جیت سکتے ہیں۔ محمد ابن قاسم نے تلوار کے ذریعے سے اس علاقے کو فتح نہیں کیا تھا، انہوں نے اپنے اخلاقیات سے فتح کیا، اپنے عدل سے فتح کیا، اپنے مساوات اور انسانی مساوات کے پیغام سے فتح کیا۔ اور مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ جب محمد بن قاسم یہاں سے واپس بلا لیے گئے تو یہاں کے غیر مسلموں نے ان کا اسٹیچو بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی تھی، اتنا وہ چاہتے تھے۔ تو یاد رکھیے کہ ملک کے جو حالات ہیں، جتنی نفرت پھیلائی جا رہی ہے،
پروجیکٹ کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو غلط طریقے سے. ان حالات میں ہمارا بیہیویئر، ہمارا اخلاق اگر درست ہو جائے تو ہم ہزاروں غلط فہمیوں کا کاٹ کر سکتے ہیں، اس کا صحیح رسپونڈ دے سکتے ہیں، جو مسکنسپشن سے ان کو دور کیا جا سکتا ہے اور صحیح تصویر اسلام کی اور مسلمانوں کی پیش کی جا سکتی ہے. تو ہمارے اخلاقیات صرف ہماری شخصیت کا پرتو نہیں ہے بلکہ اسلام کی سب سے مضبوط دعوت ہے. اس لیے ہم اپنے اخلاق کو درست کرنے کی کوشش کریں. نسأل اللہ التوفیق لنا ولکم وللجمیع. هذا وصلی اللہ علی سیدنا محمد وبارک وسلم. الحمد للہ رب العالمین.